يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، ہمارا ماہانہ درس قرآن حکیم جس میں ہم سب حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی باہم محبت. جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ خوش قسمت اور اعلیٰ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خلفائے راشدین جن میں پہلے خلیفہ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ. کہ پوری امت میں سب سے افضل جو ہستی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس کے بعد جو خلیفہ ہوئے ان کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے ہیں. تو یہ نام جو میں نے گنوائے انہی حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. یاد رہے گا جی. اور ہر صحابی خواہ وہ خلفائے راشدین ہوں، خواہ وہ مہاجرین ہوں، خواہ وہ انصار ہوں، تمام کے تمام صحابہ کا ذکر جب بھی کیا جائے گا ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ کیا جائے گا، خیر کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں. چنانچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر آئے، ان پاکوں کا ذکر آئے، تو خیر کے ساتھ ہونا یہ ضروری ہے، ادب اور تعظیم کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اہل بیت اطہار
علیہم الرضوان، ان کا ذکر بھی جب کیا جائے گا تو ادب اور تعظیم کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی سارے کے سارے جنتی ہیں۔ کہ جن کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار اور میری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی نوجوان عورتوں کی سردار۔ تو حضور علیہ السلام کی آل اولاد، آپ کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، تو ان کا ذکر جب بھی کیا جائے گا ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اور جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت خراب ہے۔ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی دنیا آخرت خراب کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ ضروری ہے۔ اگر ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے تو دوسری آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے۔ اور صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت کو جوڑو تو اہل سنت بنتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا پیارا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا تم ان میں سے جس کسی کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اپنے اہل بیت کے متعلق فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا جب تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے، فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کہ صحابہ عام ہستیاں نہیں ہیں، صحابہ وہ خوش قسمت ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ بھی راضی ہے، اس کے رسول بھی راضی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا دوسرے قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اور نمبر 3 فرمایا کہ اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. اعلی حضرت علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ آپ کا سارا گھرانہ ہی نور والا. اب دیکھو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں کیسی پیاری محبتیں ہیں. ذرا سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر آپ کیوں مسکرائے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پر سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے. تو اس پر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ابو بکر آپ کو بشارت ہو، اے ابو بکر آپ کو بشارت ہو، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے علی، اے علی پل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. اور حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نرغہ میں لے لیا، اپنے گھیرے میں لے لیا، اور وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے. خدا کی قسم کسی کو ان مشرکین سے مقابلہ کی جرت نہیں ہوئی سوائے ابو بکر کے. وہ آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کو ایذا پہنچا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے. یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. پھر فرمایا اے لوگو سنو، یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن اچھا تھا یا ابو بکر اچھے تھے؟ لوگ یہ سن کر خاموش رہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا لوگو جواب کیوں نہیں دیتے؟ خدا کی قسم ہے ابو بکر کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی 1000 ساتوں سے بہتر اور برتر ہے. کیونکہ وہ لوگ اپنا ایمان ڈر کی وجہ سے چھپاتے تھے اور ابو بکر نے اپنا ایمان کا اظہار علن اعلان کیا ہے. مل کر کہو سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا فرمایا اسے میں کوڑے لگاؤں گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، وہ صرف ایک کپڑا اوڑے بیٹھے تھے اور ان کی یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے نکلا
کوئی صحیفے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ کپڑا اوڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے۔ کیسا وہ پیارا سما ہوگا، شاعر کیا خوب کہتے ہیں، ذرا مل کر آپ نے میرے ساتھ، یہ درود پاک بھی ہے اور 7 اشعار بھی ہیں، مل کر پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے درمیان مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سلام کر کے کھڑے ہو گئے، تو حضور منتظر رہے کہ دیکھے کون ان کے لیے جگہ بناتا ہے۔ بھئی توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے کون ان کے لیے جگہ بناتا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، ابو بکر اٹھ گئے اور فرمایا اے ابو الحسن یہاں تشریف لے آئیے۔ واہ، یہ ہے ابو بکر کی اہل بیت سے محبت۔ وہ بے ایمان ہے وہ شخص جو منافرت پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ ارے ہم حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت یہ آپس میں بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ اس پر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آپ نے فرمایا اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا حسنین کریمین سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ بھئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں حسنین کریمین سے کیسی محبت کرتے ہیں، تو پھر حضرت عمر کیوں نہ کرتے؟ جب آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب سنیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے،
مدائن کی فتح کے بعد جب مدائن فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کر کے تقسیم کرنا شروع کیا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے انہیں 1000 دینار جو ہے وہ ان کی نظر کیے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہیں بھی 1000 درہم آپ نے پیش فرمائے. پھر آپ کے صاحبزادے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں آپ نے 500 درہم عطا فرمائے. اب آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اے امیر المومنین, جب میں عہد رسالت میں جہاد کیا کرتا تھا اس وقت حسن و حسین بچے تھے, جبکہ آپ نے انہیں 1000 دیا ہے, 1000 جو ہے وہ درہم دیے ہیں اور مجھے 500 درہم دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ قربان جائیے, یہ ہے اہل بیت سے محبت, یہ ہے حضور کے گھرانے سے محبت جو صحابہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے عبداللہ تم عمر کے بیٹے ہو. تم کس کے بیٹے ہو؟ عمر کے بیٹے ہو, جبکہ امام حسن و حسین کے والد تو شیر خدا ہے. ارے ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں, ارے ان کے نانا رسول اللہ ہیں, ارے ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں, ارے ان کے چچا جعفر طیار ہیں, اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہیں, اور ان کے ماموں ابراہیم بن رسول اللہ ہیں, ارے ان کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم اور زینب ہیں جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. اگر تمہیں ایسی فضیلت ملتی تو تم 1000 درہم کا مطالبہ کر سکتے تھے. اگر تمہیں بھی ایسی فضیلت ملتی تو تم بھی 1000 دینار کا مطالبہ کرتے. جب آپ کے بیٹے نے یہ سنا تو یہ سن کر عبداللہ بن عمر خاموش ہو. کیسی فضیلت ہے کہ آپ نے بتا دیا کہ امام حسن و حسین جو ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں. اب جب اس واقعہ کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. عمر کیا ہے؟ اہل جنت کے چراغ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا, اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں میں نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھو اہل بیت سے محبت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے علی میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے لکھ کر دیں. ہائے ہائے ہائے, مجھے یہ حدیث لکھ کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھی. یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں عمر بن خطاب کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا ان سے کہ جبرائیل نے ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک عمر اہل جنت کے چراغ ہیں. یہ جب تحریر لکھ کے دی نا, حضرت علی نے جب یہ تحریر لکھ کے دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے عاشق رسول تھے, کیسے عاشق اہل بیت تھے, اور حضرت علی کیسے عاشق صحابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے
میں جب اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو یہ تحریر یہ میرے کفن میں رکھ دے. چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی. تو پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت کس قدر آپس میں محبت کیا کرتے تھے. اسی لیے تو اہل سنت جو ہیں وہ محبت کا درس بانٹ رہے ہیں. اپنے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو محبت کا، عشق کا، پیار کا درس دے رہے ہیں کہ حضور کی آل سے بھی محبت کرو اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرو. کہ صحابہ اور اہل بیت جو ہیں وہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے. اور یقین جانیے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ بندے کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب. آج دنیا میں جو بندہ حضور کے صحابہ سے، اہل بیت سے محبت کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں اٹھایا جائے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا کل قیامت کو اس کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.